افغان مہاجرین سمیت کسی بھی غیر قانونی تاریک وطن کی کوئی گنجائش نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے BRT کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ خالی کی جانے والی بستیاں سرکار کی ہیں، سرکار ان پر قبضہ نہیں کرنے دے گی۔ دو چیزیں نا، جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یا کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ ہے، اس کو تو کسی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ پوری دنیا کا ایک تھمب رول ہے کہ اگر آپ کسی بھی شہر ویزا لے کے بھی جاتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس آنا ہوتا ہے، ورنہ لوگ آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو کہ انلیگلی کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت نے ان کو کہہ دیا بھی آپ واپس جائیں، وہ نہیں جا رہے، تو ان کو نکالا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں نکالا جا رہا ہے، اکیلے سندھ حکومت کی بات نہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جو زمین سرکار کی ہیں، تو جہاں پہ یہ زمینیں خالی، بستیاں خالی ہوں گی، سرکار کو ان کو بلڈوز کرے گی، بلڈوز کر کے سرکار خود اس کو پوزیشن کرے گی۔ وہ کسی بھی یہ نہیں کہ جی ایک قبضہ دور سے جان چھڑا تو دوسرا گلے میں پڑ جائے، تو وہ چیز نہیں ہونے دیں گے۔ شرجیل انعام میمن نے حکومت سندھ کے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہونے والے اقدامات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ واضح کیا کہ گرین لائن جب وفاق کے پاس تھا تو 55,000 کی رائڈرشپ تھی، آج 83,000 ہے اور مزید مختلف روٹس پر EV بسیں چلائی جائیں گی۔ اس وقت یہاں پہ پیچھے جو 2 BRTs چل رہی ہیں، گرین لائن اور اورنج لائن BRT، ان کی مکمل طور پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہے جو اسٹیشنز ہیں، جو پیسنجرز ہیں، جو آٹومیٹڈ فیئر سسٹم ہے، ان سب کی لائیو جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا تو 55,000 رائڈرشپ جو ہے وہ روزانہ تھی۔ آج جب سندھ گورنمنٹ کے پاس آیا تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے ایفرٹس کے ساتھ اس وقت 83,000 سے زائد جو ہے ڈیلی کی رائڈرشپ ہے۔ تو صرف 3-4 مہینے میں 30,000 پیسنجرز جو ہیں وہ زیادہ جو ہے اس BRT لائن کو میں مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کی پہلی EV بس سروس ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی، پاکستان کی پہلی EV بس سروس، اس کو بھی اس کے تمام روٹس جو ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو سروس دے رہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں حیدرآباد میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، پھر سکھر میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، میرپور خاص میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، لاڑکانوں میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، نواب شاہ میں شہید بینظیر آباد وہاں پہ پیپلز بس سروس چل رہی ہے۔ یہ اس ساری جگہوں پہ ایکسپینڈ کیا گیا ہے۔ اسی سال ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم مزید 3-4 اضلاع کو ٹارگٹ کریں گے اور اسی سال ہم بیفور دسمبر ہم 3-4 اور اضلاع میں جو ہے وہ ہم بس سروس، پیپلز بس سروس شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے پورے جو ٹرانسپورٹ محکمہ ہے اس کی یہی سہولت، اس کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم ہر شہر کو کور کریں اور ہر علاقے کو کور کریں تاکہ لوگوں کو بہترین ایئر کنڈیشن جو ہے وہ سفری سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ گورنمنٹ ہر پیسنجر پہ سبسڈی دے رہی ہے، مطلب اگر کوئی بھی پیسنجر اگر وہ سفر کر رہا ہے چاہے پیپلز بس سروس میں یا کسی بھی BRT میں، تو اس کو سبسڈی اس پیسنجر کے پیسے جو ہیں گورنمنٹ پے کر رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اعتراف کیا کہ کراچی کے شہریوں کو پانی، سیوریج اور سڑکوں کے حوالے سے مسائل ہیں، لیکن واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے اور اس کی پہلی ترجیح کراچی کی تعمیر و ترقی ہے۔ کیبنٹ جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے اور اس وقت وقتی طور پہ کراچی کے شہریوں کو مسئلے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ پرماننٹ بنیادوں پہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت کی پوری پرائرٹی ہے کہ کراچی کے، ہم سندھ بھر کے لیے پرائرٹی ہے لیکن کراچی کے لیے کیونکہ ہمارا ایک معاشی ہب ہے، تو کراچی کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ پانی کے ایشوز ہوں، چاہے وہ کراچی کے سڑکوں کے ایشو ہو، ان کو ترجیح بنیاد پر جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اس سے قبل BRT کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پہنچنے پر انہوں نے سینٹر کا معائنہ کیا اور عملے کو ہدایات دی۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔